العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی گمراہ کن تفسیروں کا ذکر چل رہا تھا، جس میں سب سے پہلے انیسویں صدی ہجری کے اواخر میں مرتب کی گئی سر سید احمد خان بانی علی گڑھ یونیورسٹی، ان کی تفسیر کے سلسلے میں بتلایا گیا کہ ان کی تفسیر میں اصولی اور بنیادی طور پر جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فلسفہ مغرب سے متاثر ہو کر، مرعوب ہو کر قرآن کریم کی ہر اس چیز کی باطل تعبیر کرنے کی کوشش کی جو سائنس، مشاہدہ اور نظریے کے مغرب کے خلاف ہو. مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی تفسیر پر مؤاخذات. مولانا ابوالکلام آزاد کی مشہور تفسیر جو ترجمان القرآن سے موسوم ہے، اس کتاب میں قرآن کریم کی تفسیر میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ذکر کردہ اصول تفسیر کے خلاف ہے. تفسیر ترجمان القرآن کے مؤلف مولانا ابوالکلام آزادی ہند کے مشاہیر میں سے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے آزادی کے باب میں آپ کا رول بہت اہم اور بنیادی رہا. یہاں تک کہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں آزادی کے بعد ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم بنایا جا سکتا تھا. البتہ محض آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کیا گیا اور آپ کو آزادی کے بعد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا. حضرت مولانا یوسف بن نوری آپ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مولانا آزاد جذباتی طبیعت کے حامل تھے اور ہندوستان کی سیاسی میدان کے شہسوار تھے. اسی کے ساتھ آپ اردو تقریر اور تحریر پر مکمل دسترس اور ملکہ رکھتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اردو تحریر اور تقریر پر مکمل دسترس رکھتے تھے. وہ
وہ اپنے اس طرز انشاء و خطابت میں اپنے زمانے کے یکتا فرد تھے. وہ اپنے اس طرز انشاء و خطابت میں اپنے زمانے کے یکتا فرد تھے. گویا اردو ادب میں آپ نے ایک نیا اسلوب ایجاد کیا تھا. گویا اردو ادب میں آپ نے ایک نیا اسلوب ایجاد کیا تھا. آپ کی ابتدائی 20 سالہ زندگی مسلمانان ہند کے لیے بہت زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند تھی. برطانوی سامراج اور مخالف اسلام حکومت کے پنجے سے وطن عزیز ہندوستان کی حریت اور آزادی دلانے میں آپ کا بہت تعاون اور مدد کار فرما رہی. اس میدان میں آپ بڑے جری اور بہادر تھے اور انگریزوں سے آپ کبھی متاثر نہیں ہوئے. آپ کی انہی جد و جہد کی وجہ سے بہت سے علماء آپ کی تفسیر میں قابل گرفت امور کے باوجود خاموش رہے. آپ کی انہی جد و جہد کی وجہ سے بہت سے علماء آپ کی تفسیر میں قابل گرفت امور پر خاموش رہے. اور آزادی کے لیے آپ کی اس جد و جہد کی وجہ سے خود میرے دل میں بھی آپ کی بڑی قدر اور منزلت ہے. اور آزادی کے لیے آپ کی اس جد و جہد کی وجہ سے خود میرے دل میں بھی آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے. اس لیے کہ آپ ہی وہ شخص ہے جنہوں نے آزادی کی تحریکات کے ابتدائی دور میں پست ہمت افراد کو حوصلہ اور ولولہ بخشا. پست ہمت افراد کو حوصلہ اور ولولہ بخشا. اور آزادی کی خاطر جد و جہد پر
غفلت کی نیند سو رہے عوام اور خواص کو، غفلت کی نیند سو رہے عوام اور خواص کو اپنے رسالے الہلال اور البلاغ کے ذریعے بیدار کیا، اپنے رسالے الہلال اور البلاغ کے ذریعے بیدار کیا۔ اسی طرح سیاسی مجالس میں اپنی جاذب قلب تقاریر سے، اسی طرح سیاسی مجالس میں اپنی جاذب قلب تقاریر سے غفلت کوشوں کو جگایا۔ اسی طرح سیاسی مجالس میں اپنی جاذب قلب تقاریر سے غفلت کوشوں کو جگایا۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود، ان تمام خصوصیات کے باوجود موصوف کی طبیعت میں اپنی آراء اور افکار کے متعلق، موصوف کی طبیعت میں اپنی آراء اور افکار کے متعلق اعجابی کیفیت بہرحال پائی جاتی تھی۔ موصوف کی طبیعت میں اپنی آراء اور افکار کے متعلق اعجابی کیفیت بہرحال پائی جاتی تھی۔ اسی لیے بعض مرتبہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر، اسی لیے بعض مرتبہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر بہت سے علماء حق کو خوب تنقید کا نشانہ بناتے تھے، بہت سے علماء حق کو خوب تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ اسی کا اثر آپ کی تفسیر پر بھی ہوا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ابتدائی دور میں موصوف صحیح العقیدہ تھے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ابتدائی دور میں موصوف صحیح العقیدہ تھے، جیسا کہ ان کے ابتدائی دور کے مقالات اور رسائل سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ان کے ابتدائی دور کے مقالات اور رسائل سے پتہ چلتا ہے۔ البتہ فروعی مسائل میں آپ کسی کے مقلد نہ تھے، البتہ فروعی مسائل میں آپ کسی کے مقلد نہ تھے۔ جیسا کہ قاضی شوکانی، نواب صدیق حسن خان، اور دیگر غیر مقلد علماء حضرات ائمہ کرام کی تقلید نہیں کرتے تھے،
موصوف بھی اسی ڈگر پر تھے، موصوف بھی اسی ڈگر پر تھے۔ بلکہ بعض مواقع پر ان سے 2 قدم آگے تھے، بلکہ بعض مواقع پر ان سے 2 قدم آگے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ موصوف نے اپنی کتاب تذکرہ میں، موصوف نے اپنی کتاب تذکرہ میں علماء احناف اور امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اپنی خوب ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اپنی خوب ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اسی لیے آپ کے بعض معتقدین نے آپ کو امام الہند کا لقب دیا، اسی لیے آپ کے بعض معتقدین نے آپ کو امام الہند کا لقب دیا تاکہ ہر باب میں لوگ آپ کے مقلد بن جائیں، تاکہ ہر باب میں لوگ آپ کے مقلد بن جائیں۔ لیکن ہندوستان بہرحال اس زمانے میں علم صحیح تقوی اور دیانت کے حامل علماء سے محروم نہ تھا۔ لہذا انہیں اپنی کج فکری کی وجہ سے وہ مقام نہ مل سکا۔ اس لیے کہ موصوف دینی معاملات میں گویا بے مہر اور بے لگام تھے، اس لیے کہ موصوف دینی معاملات میں گویا بے مہر اور بے لگام تھے۔ اور علم و عمل کے میدان میں اپنے دور کے بہت سارے اکابر ہند علماء حقہ سے کوسوں دور تھے، اپنے دور کے بہت سارے اکابر ہند علماء حقہ سے کوسوں دور تھے۔ جب آپ نے اپنی تفسیر میں اس طرح کی روش اختیار کی
تو علماء دیوبند نے اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے فریضے کو انجام دیا۔ موصوف نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی مفصل اور مبسوط تفسیر لکھی۔ علامہ بن نوری فرماتے ہیں کہ جب وہ شائع ہوئی تو میں نے بھی بہت شوق سے اسے خریدا اور پڑھنا شروع کیا۔ اور میں انگشت بدندہ رہ گیا اور افسوس کرنے لگا کہ کاش کہ یہ تفسیر طبع نہ ہوتی تو بہتر تھا، اور افسوس کرنے لگا کہ کاش کہ یہ تفسیر اگر طبع نہ ہوتی تو بہتر ہوتا۔ اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے ان کی قدر و منزلت جو میرے دل میں تھی ہو جاتی رہی۔ اس لیے کہ اس کو پڑھنے سے ان کی قدر و منزلت جو میرے دل میں تھی وہ جاتی رہی۔ میں نے بھانپ لیا کہ خواہشات اور محض عقل کی کارفرمائی ان کو مختلف وادیوں میں لے گئی، اور ان کی اوہام پرستی نے موصوف کو کہیں کا نہیں چھوڑا، موصوف کی خود رائی اور اعجاب نے آپ کو تقلید سے پہلے ہی بے بہرہ کر رکھا تھا۔ اخیراً صراط مستقیم کی شاہراہ سے بھی ورے کر دیا۔ موصوف کی تفسیری غلطیاں۔ نمبر 1، موصوف کی تفسیری غلطیاں۔ نمبر 1، اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں، تفسیر 2 میں، 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 2 میں
موصوف نے عجیب طرز عمل اختیار کیا، موصوف نے عجیب طرز عمل اختیار کیا۔ موصوف لکھتے ہیں دنیا میں رائج مختلف مذاہب و ادیان، دنیا میں رائج مختلف مذاہب و ادیان چاہے نصرانیت ہو، یہودیت ہو یا صابئیت، چاہے نصرانیت ہو، یہودیت ہو یا صابئیت، اگر کوئی شخص اسی ہیئت پر، اس دین کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، اگر کوئی شخص اسی ہیئت پر، اس دین کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، جو ہیئت اس دین کے لانے والے نبی بتلا کر گئے، جو ہیئت اس دین کے لانے والے نبی بتلا کر گئے، جو ہیئت اس دین کے لانے والے نبی بتلا کر گئے ہیں، تو یہ عمل روز قیامت اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا، تو یہ عمل روز قیامت اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے کہ ان تمام ادیان کی اصل و اساس ایک ہی ہے، اس لیے کہ ان تمام ادیان کی اصل اور اساس ایک ہی ہے۔ اور وہ خداوند پر ایمان اور اعمال صالحہ ہے، اور وہ خداوند پر ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر پر سب سے بڑا مواخذہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صراط مستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے صابئی ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کا نبی جن تعلیمات کو لے کر آیا وہ ان تعلیمات پر برقرار ہے، تو ان کے اس تعلیمات پر برقرار رہنے سے ان کی نجات کافی ہے۔ یہودی ہے تب بھی نجات پا جائے گا، نصرانی ہے تب بھی نجات پا جائے گا، اور اس کے لیے مولانا استدلال کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کے لیے صراط مستقیم وہی ہے، ان کے لیے صراط مستقیم وہی ہے، لیکن مولانا کو سمجھنا چاہیے تھا کہ صراط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، صراط مستقیم میں تعدد نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کی تعلیمات ان کے نبی کے لائے ہوئی ہیئت پر رہی ہی نہیں، اس کی معرفت کا کوئی طریقہ اور کوئی جچا تلا اصول اور ضابطہ ہی نہیں ہے کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے، تلبیس الحق بالباطل جو ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی لائی ہوئی ہیئت پر برقرار ہے؟ کیونکہ اگر ان کی تعلیمات صحیح سالم بچی ہوتی تو اب تک کے آخری نبی کو مبعوث ہی نہ کیا جاتا۔ آخری نبی کی بعثت اور حضرت سلمان فارسی 120 سال کی زندگی پائی آپ نے، جس میں سے 60 سال اسلام میں اور 60 سال کفر میں، زمانے جاہلیت میں، اور 60 سال کی اس پوری زندگی آپ حق کو تلاش کرتے رہے، کیونکہ بڑے زیرک، ذہین و فطین انسان تھے۔ تو آپ نے اسلام لانے سے پہلے صرف حق کے خاطر
اپنے والدین کو چھوڑ دیے، کیونکہ ان کے والد آتش پرست تھے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آگ کیسے ہمارا معبود ہو سکتا ہے۔ تو وہیں پر فارس میں کسی جگہ پر کوئی عیسائی تھا، اس عیسائی کو آپ ملنے گئے، اس کی بات آپ کو کچھ سمجھ میں آئی، پھر آپ گھر پر آئے، آپ کے والد کو پتہ چلا، تو آپ کے والد نے آپ کو قید کر دیا، کئی دنوں اور کئی مہینوں تک کمرے میں قید رکھا، پھر آپ کسی طرح سے نکل کر وہاں سے راہ فرار اختیار کی، اور اس کے پاس جا کر آپ نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد آپ نے اس کی جب چیزوں کو دیکھا تو کچھ چیزیں تو صحیح لگی، لیکن کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سے حق کے متلاشی تھے، آپ دل سے چاہتے تھے کہ حق کو پالیں، پھٹکتے رہے۔ تو ان عیسائیوں کی کتابوں میں وہ مبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کا تذکرہ تھا، جس میں تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں ہوگی، وادی ذی زرع، وادی غیر ذی زرع، مکہ مکرمہ میں ہوگی، اور پھر وہاں سے آپ ہجرت کر کر ایک ایسی جگہ پر جائیں گے جو نخلستان کہلایا جائے گا، اور وہ آپ کا دار الہجرہ ہوگا، اور وہیں سے دین دنیا کے چپے چپے میں پھیلے گا۔ یہ تفصیلات بھی اس میں موجود تھی۔ اور پھر آپ کو ہوتے ہوتے یہ پتہ چلا کہ مکہ میں کوئی ایسا آدمی آ چکا ہے، تو آپ کو اور اطمینان ہوا کہ چلو اس تک پہنچنا چاہیے۔ تو آپ عیسائیوں کے مختلف پادریوں کے پاس ہوتے ہوتے، لیکن وہ ایک کے پاس آپ رہے، پھر وہ مر گیا، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بہت ساری غلط چیزیں سامنے آئی، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، یہاں تک کہ ایک قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے نے بیان کیا کہ ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ پر تجارت کی غرض سے، اور وہ نخلستان ہے، وہاں پر کھجور کے درخت بہت ہیں۔ تو وہ جتنے اوصاف بیان کیے، وہ سارے اوصاف یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں انہوں نے پڑھے تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی بستی ہے جس بستی میں یہ نبی دار الہجرہ، نبی کا دار الہجرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو مجھے بھی ساتھ لے چلو، تو انہوں نے آپ کو ساتھ لیا، مگر آپ کے ساتھ دغا کیا، مدینہ میں لا کر آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ ایک یہودی نے آپ کو کیا کر لیا؟ خرید لیا، اور خریدنے کے بعد غلام بن گئے بیچارے، اچھے خاصے آزاد، حالانکہ متمول گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، لیکن حق کے متلاشی تھے۔ پھر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ کی طرف کیا ہو رہے ہیں؟ آ رہے ہیں۔ تو بے چینی سے کیا کرنے لگے؟ انتظار کرنے لگے۔ یہودی کے غلام تھے آپ مدینہ منورہ میں۔ پھر ایک دن آپ درخت کے اوپر کھجور اتار رہے تھے کہ اچانک کسی نے اس یہودی سے آ کر کہا، وہ نبی جو اپنے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مکہ میں کیا ہو چکے ہیں؟ آ چکے ہیں۔ تو آپ اوپر سے سیدھے نیچے کود پڑے، کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اتنے اونچے درخت سے سیدھا زمین پر کیا ہوئے؟ کود پڑے، کیونکہ بے چین تھے آپ، مضطرب تھے، آپ کے اندرونی کیفیت بالکل عجیب و غریب تھی۔ لہذا آپ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے تھے، مگر اس یہودی نے روکا، لیکن آپ کسی طرح سے پہنچے۔ تو ان علماء نے ان کو کچھ علامتیں بتلائی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ آپ کو صدقہ، تو کہا کہ نحن لا ناکل الصدقہ، حضور نے کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ پھر کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو حضور نے اسے قبول کر لیا۔ تو کہا کہ ایک علامت تو میں نے کیا کر لی؟ دیکھ لی۔ پھر کہا کہ اس میں بتلایا گیا تھا کہ ان کے پیٹھ کے اوپر مہر نبوت ہوگا۔ تو کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومنے لگا کہ کہیں سے نظر پڑ جائے۔ حضور سمجھ گئے کہ یہ کہیں سے علامت نبوت سن کر آیا ہے اور یہ مہر نبوت کو تلاش کر رہا ہے۔ تو کہا کہ آپ نے اپنی چادر اوپر کی، تو میں نے دیکھا کہ مہر نبوت ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ تو میں نے آپ کے اوپر کیا اسلام قبول کیا۔ اس کو پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سب کو کیسے حق کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصل میں چونکہ مولانا سیاست کے آدمی تھے، مولانا کس کے آدمی تھے؟ سیاست۔ اب جب مولانا سیاسی آدمی تھے تو اس ہندوستان کی سیاست میں ان کے ساتھ ہر طرح کے لوگ تھے، ہندو بھی تھے، بودھ بھی تھے، سب تھے۔
تو آپ یہ چاہتے تھے کہ خود بھی جنت میں جائے، ساتھ میں ان کو بھی سب کو لے جاوے. اب کیا چاہتے تھے؟ خود بھی جنت میں جاوے اور ان کو بھی سب کو ساتھ میں لے جائے. تو وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر آپ نے اس طرح کی تفصیل لکھی. لیکن میں آپ کو بارہا یہ بات کہتا چلا ہوں کہ ہمارے علماء نے ہمیشہ یہ کیا کہ چاہے کسی کی کیسی ہی خدمات ہو، غلطی کیا ختم ہو گئی بات. غلطی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو چھوڑتے نہیں، سیدھا بتا دیں کہ بھئی اس نے یہ غلطی کیا ہے اور یہ اس مقدار کا ضلالت اور گمراہی کا شکار ہے، یہ اس امت کی گھٹی میں ہے، یہ چیز اس امت کے علماء کی گھٹی میں ہے. حضرات صحابہ میں یہ چیز پائی جاتی تھی. کل ہی وہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اس کے بارے میں وَإِنْ كَانَ آبَاؤُهُمْ کہ حق کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، چاہے اپنا باپ ہی اس راستے میں ان کو کیوں نہ مانے ہو. تو اس کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں وہ آیت کیا ہوئی، نازل ہوئی. تو کل میں ایک بحث رات میں پڑھ رہا تھا، بیان کر گیا. اس کے بعد تو کسی نے لکھا کہ بھائی کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. تو اس کے ضمن بہت سارے واقعات جو کل پہلی مرتبہ مجھے بھی پڑھنے کو ملے. کہا کہ آیت کریمہ کا سبب نزول کیا ہے؟ کیا صرف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا واقعہ ہے؟ کہا نہیں، متعدد واقعات ہیں. اس میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے والد یہ میدان جنگ میں اپنے بیٹے ابو عبیدہ سے مبارزت پا گئے اور بار بار ان کے پیچھے ان سے لڑنا چاہتے تھے. تو حضرت ابو عبیدہ ان سے دوری اختیار کرتے تھے کہ بہرحال باپ ہے، لیکن وہ ضدی تھے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو پھر حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مقابلہ ہو ہی جائے. اب مقابلہ ہوا تو حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ سے وہ مارے گئے. حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ سے کیا ہوئے؟ وہ مارے گئے. تو انہوں نے ان کو کیوں مارا؟ یہ سوال پیدا ہوا. اپنی عداوت اور دشمنی سے نہیں مارا، حقوق الوالدین کی عدم رعایت میں نہیں مارا، حقوق کرتے ہوئے نہیں مارا. ان کو کیوں مارا؟ اس لیے کہ وہ راہ حق میں رکاوٹ بن رہے تھے، یا ہو رہے تھے راہ حق میں رکاوٹ بن رہے تھے. اسی طریقے سے اس آیت کا ایک سبب نزول یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ جو بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ حضرت ابوبکر کے سامنے حضور کو برا بھلا کہنے لگے. تو حضرت ابوبکر نے لیا اور زور سے تماچا رسید کر دیا ان کو. پھر بے چین ہو گئے تو حضور کی خدمت میں آیا، کہا کہ آج گھر میں ایسا ایسا واقعہ ہوا. تو حضور نے کہا نہیں، وہ آپ کے والد ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میرے سے سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن کوئی آپ کو برا کہے یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا. تو کہا اچھا ہوا کہ تلوار نہیں تو میں تو گردن بھی اڑا دیتا. تو اچھا ہوا کہ وہاں پر کوئی تلوار ہاتھ نہیں لگی، نہیں تو میں تو ان کی گردن بھی اڑا دیتا. تو بعض روایتوں میں ہے کہ اسی کے پس منظر میں وہ آیت کریمہ کیا ہوئی، نازل ہوئی. تو ایسے متعدد واقعات اس میں کیا کیے ہیں، لکھے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب وہ مولانا اس زمانے میں تقارب ادیان اور اتحاد، یہ اصل میں اس کو میں شارٹ میں اگر کہا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ غلو فی الاتحاد ہے. یہ کیا ہے؟ غلو فی الاتحاد، بھائی چارگی کے نظریے کو ثابت کرنے میں غلو کر دیا مولانا نے. آپ نے دیکھا یہی ہمارے علماء کا طرز عمل رہا. یہ دیکھو مولانا ابو الکلام آزاد کی تمام خدمات کو علامہ یوسف بن نوری نے سراہا اور یہ بھی کہا کہ ایک زمانے تک آپ نے اہل حق کی ترجمانی کی، لیکن جہاں غلطی کی تو ظاہر سی بات ہے اس غلطی سے تو ہم کو متنبہ، کیونکہ مولانا ایک بااثر شخصیت تھے. مولانا کیا تھے؟ بااثر شخصیت. ان کا اثر تھا عوام اور خواص سب کے اوپر. اگر ان کی ان چیزوں کی گرفت نہ کی جاتی تو گمراہی کے دروازے اور کھل سکتے تھے. اس لیے کہا کہ ان پر گرفت کیا ہوئی، ضروری ہوئی. بہرحال مولانا ابو الکلام آزاد، ان کو ان کی قدر و منزلت کو گھٹانا مقصود نہیں ہے. ان کا جو مقام سیاست کے میدان میں تھا وہ تھا،
اور تاریخ ہند جب تک کہ باقی ہو باقی رہے گا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس باب سے جہاں پر مولانا سے چک ہوئی ہے، مولانا سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اور اہل سنت والجماعت کی ڈگر سے آپ ہٹے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، جاننا ہی پڑے گا۔ تو اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایسی کچھ چیزیں کیا کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں کو سننے کے بعد صحیح راہ کو سمجھنے کی اور صحیح راہ پر چلنے کی اور لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔